ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، اس وقت حیدرآباد سندھ سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں پاکستان پولیس کے سابقہ DIG سلیم. جناب صدیقی صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں عوامی. تھینک یو ویری مچ. اور وہ میں پھر اگین بولوں کہ پولیس تو ماضی کی داستان ہے اور 5 سال سے میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. اچھا جی، اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کی جو نیب ہے، یہ سیکشن 9 میں جو ہے بیوروکریٹس کو اور بہت سارے سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کر کے انہیں تو گرفتار کر چکی ہے. کیا اسی جرم کے مرتکب جو ہے یہ خود بھی ہو رہے ہیں؟ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال، ڈپٹی چیئرمین جو حسین اصغر سمیت ان کے دوسرے جتنے بھی ڈائریکٹر اور جتنے بھی افسران ہیں، وہ بھی تو آخر اس کے زد میں آ رہے ہیں. ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر کارروائی ہو سکتی ہے تو کون کرے گا ایز اے لائر یا ایز اے بہترین انویسٹیگیشن آفیسر؟ کے آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ میرے خیال میں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مس یوز آف اتھارٹی جو ہے سیکشن 9 اس کا سیکشن 9 اور سب سیکشن 6 جی مس یوز آف اتھارٹی میں نیب نے کئی افسروں کو اریسٹ کیا ہے، جی بیوروکریٹس کو. اور کیا اگر وہ خود اس کے مرتکب ہوں تو کیا ان پہ لگ سکتا ہے ڈیورنگ سروس اور آفٹر لیونگ دی نیب؟ جی جی یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں. یہی میرا سوال ہے. اور اس کا میرے خیال ہے آپ اس تناظر میں پوچھنا چاہتے ہیں AD خواجہ والے اور سلطان خواجہ والے اور وہ شپنگ کمپنی والا. سلطان خواجہ کا جو مسئلہ تھا، میں اس پر یہ میری سوال تھا. اور دوسرا GM قریشی والا جو ریلوے کے جو DG تھے، GM قریشی، غلام محمد قریشی ہے، یا وہ مالک عبد المالک شپنگ کمپنی والا ہے. جی جی اور بہت سارے کیسز ہیں جو میں نے دیے جی جی اور ان پہ ابھی ایکشن، مگر پرٹیکولرلی یہ لگتا ہے AD والے پہ، جس پہ انہوں نے ان رائٹنگ لکھا ہے نا، ناٹ نو فردر ایکشن اور ناٹ فار ایکشن، ٹھیک ہے، NFA. تو پرٹیکولرلی یہ اس زمرے میں آتا ہے کیونکہ اس کو آپ بات کو پہلے یہ سمجھیں کہ آئین کے جو اپنے آرٹیکل ہیں 25 اور آرٹیکل 4، یہ 2 آرٹیکل کی موجودگی میں کوئی بھی ادارہ اس کو کراس نہیں کر سکتا اور پک اینڈ چوز کر ہی نہیں سکتا. اور اگر کرے گا تو وہ خود ابیٹمنٹ میں آ جائے گا اور خود اس پہ بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا. اب اس میں آپ کو ایک بتاؤں، جو یہ پرٹیکولر کیس ہے AD والا، AD خواجہ بھی انہوں نے کر دیا. حالانکہ اتنے AD خواجہ کے اسیٹس ہیں اور اس پہ یہ لکھنا NFA، تو وہ ایک تو خود کر نہیں سکتے، نہ چیئرمین نیب نہ ڈپٹی چیئرمین نیب. جو میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیکل 25 پاکستان کانسٹیٹیوشن کا اور آرٹیکل 4 کی موجودگی میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں کر سکتے ایبسلیوٹلی نہیں کر سکتے، نہیں تو وہ آئین کی وائلیشن میں آ جائیں گے اور ان کو عہدہ رکھنے کا حق نہیں ہوگا. پھر ان کے خود کے خلاف ریفرنس دائر کر سکتے ہیں چیئرمین صاحب کے خلاف. آپ تو کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ نہیں کر سکتے، کر چکے ہیں. اب میں آگے آتا ہوں. ان کا اپنا ایک جسٹس جاوید اقبال صاحب چیئرمین صاحب کا اپنا ایک فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ ہے PLD میں PLD 2005 سپریم کورٹ 63 پیر مظہر ورسز دا اسٹیٹ تھرو چیف احتساب کمشنر، ان کا ایک کیس ہے اس طرح کا. اس میں
ایک سبات علی خان تھے ڈی جی کے ڈی اے. تو یہ ابھی چیئرمین صاحب کو بھی یاد آ جائے گا جاوید اقبال صاحب کو کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. تو کے ڈی اے کا ایک ڈی جی تھا. جب نیب نے ریفرنس بھیجا تو اس ڈی جی صاحب کو اے ڈی خواجہ کی طرح این ایف اے بنا دیا. یعنی اس کو انہوں نے ابزارو کر دیا چارجز سے اور باقیوں کو انہوں نے چلان کر دیا یعنی ریفرنس کر دی. تو جب سندھ ہائی کورٹ سے ان کو سزا ہو گئی تو یہ پیر مزار اپیل میں آ گئے. اپیل میں جب آ گئے پروسیڈنگز کے بعد جب آرڈر لکھ رہے ہیں چیئرمین نیب صاحب ایز اے جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان تو خود اس میں لکھ رہے ہیں کہ پیرا 20 بھی لکھ رہے ہیں نو ڈاؤٹ the summary was approved by the appellant Peer Mazar, but it was at the instance, behest and recommendation of Mr. Sabat Ali Khan, DG KDA, who has been absolved from his responsibility for some unknown reasons. اب یہ وہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ سمری جو تھی وہ اپروو کی پیر مظہر نے مگر وہ سمری وہ آگے بڑھانے والے اور اس کو پیش کرنے والے وہ سبات علی خان تھے ڈی جی کے ڈی اے مگر اس کو نیب والوں نے ابزرو کر دیا بری کر دیا چالانوں اپنے تمام الزامات سے فار ان نون ریزن. ان نون ریزن ہم لوگ کہتے ہیں رومال میں جس سے ڈھک کے بولتے ہیں نا کرپشن پیسے لیے ہوں گے. سیم یہ اے ڈی خواجہ والا معاملہ ہو گیا. اب جناب آپ کے اپنے اس میں آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ بڑا فیصلہ ہے تو وہ خود بھی منگا لیں گے. اب جب میں سامنے لایا ہوں چیئرمین صاحب کے تو ان کو یاد بھی آ گیا ہوگا اور میرا خیال ہے صبح وہ ڈپٹی چیئرمین کو کہیں گے کہ اور اپنے لیگل برانچ کو پھر ذرا یہ پٹ اپ تو کریں تو وہ دیکھ لیں. تو جب جناب ایک آپ کے ڈی اے کے افسر کو اس بات میں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کیسے نیب نے ایبزارو کیا اس کو آپ ایز اے جسٹس فرما رہے ہیں تو آپ جب ادھر آ گئے چیئرمین نیب تو آپ اے ڈی خواجہ کو کس طرح لکھ رہے ہیں این ایف اے ایز اے تو جسٹس نہیں لکھ سکتے نا آپ. جسٹس ان جو فیصلہ یا جو ریمارک کیے تھے وہ ان کے اس کے علاوہ احکامات کے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے تمام فیصلے جو ہیں وہ بائنڈنگ ہیں بائنڈنگ تمام اداروں پہ تمام کورٹوں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام فیصلے. تو یہ فیصلہ بھی نیب کے چیئرمین پہ بائنڈنگ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. آئین کے آرٹیکل بھی بائنڈنگ ہے ان کے اوپر. اپنا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لکھا ہوا وہ بھی بائنڈنگ ہے. تو لہذا وہ اے ڈی خواجہ والے معاملے میں اس کو ابزارو نہیں کر سکتے بلکہ اس کو بسم اللہ کریں ان کے خلاف انکوائری کا آرڈر کریں اور اگر ضرورت میری پیش آئے تو درمیانہ ملک کی خیر سے وہ سب لے آئیں گے. یہ جو آپ تکرار کے ساتھ جو ہے وہ اللہ ڈینو خواجہ والے میٹر کو جو ہے آپ اچھال رہے ہیں تو اس ایک میٹر سے تو اللہ ڈینو خواجہ خود بھی یقیناً پریشان ہو رہے ہوں گے. تو ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ جو ان کے پریشان حسین اصغر جو ہے جو اس وقت ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں جو انتہائی ایماندار افسر ہیں وہ بھی بیچارے عطاب میں آ جائیں گے بھی کہ وہ دوستی یاری میں ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو سلطان خواجہ والا کیس 80 کروڑ کے جو پیٹرول پمپ
انہوں نے پرویز مشرف سے خریدا تھا، تو وہ بھی تو لائن میں لگے ہوئے نا، تو ان کو بھی تو انہوں نے دیکھیے وہ بھی ان پہ آ جائے گا مس یوز آف اتھارٹی پہ. وہ ایبسلیوٹلی مس یوز آف اتھارٹی ہے اور ان کے گلے میں پھندا ہے، کیونکہ وہ ایک پرووڈ کیس ہے، پرووڈ کیس ہے. اور ان رائٹنگ اپنا حسین اصغر بہت آنےسٹ آدمی ہے، تو اس نے لکھا ہے کہ وہ واپس کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسین اصغر تم اتنے پولیس افسر رہے ہو یار اور ایماندار رہے ہو، اور پولیس افسر ایسی کیسے بات کرتا ہے کہ واپس کر دیا؟ قانون کے اباؤ تو آپ کیسے بات کر رہے ہو؟ کہ قانونی چیز قانون سے ہوتی ہے، کوئی ذاتی نہیں ہوتی. جہاں آپ پلی بارگین کرے وہ سلطان، انہوں نے جہاں وی آر ہو. اب وی آر اس نے نہیں کی، فرض کریں اگر کی ہے تو آپ بتائیں. وی آر کی ہے تو بھی ڈسمس ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ سرونٹ وی آر نہیں کر سکتا. مطلب انہوں نے یہ تو وی آر جو ہے مانا کہ آپ نے مان لیا، پھر آپ نوکری بھی نہیں بیٹھ سکتے. اسی طرح آپ پلی بارگین، وہ بھی کنوکشن ہے. تو دونوں گورنمنٹ سرونٹ کے لیے تو ایبسولوٹلی کنوکشن ہے، کنفیشن ہے اور کنوکشن ہے. کنفیس کیا میں نے یہ جرم کیا ہے اور کنوکٹ ہو گئے. نیب کا لا یہ کہتا ہے کہ کنوکٹ ہو گئے اور یہ نوکری سے ڈسمس ہو گئے. اچھا اور میرا تو ظاہر ہے، میرا آپ یہی کہنا چاہتے ہیں آپ کے 5%، ظاہر ہے میرے 5% ہیں، ظاہر ہے وہ انہوں نے دینے، میں ان سے لوں گا. اچھا اور صدیقی اس کے علاوہ اور بھی کیسز ہیں میرے، ان کے جی ایم قریشی والا ہے، وہ جہاز ران کمپنی بنا کے بیٹھا ہوا ہے عبد المالک، وہ اس کو بھی دیکھوں میں کیا کرتے ہیں یہ. اور وہ کیس ہے، وہ آر بی او ڈی والا کیس میں نے فائل کیا ہوا ہے 500 کروڑ کا، وہ پروو ہو چکا ہے. وہ بھی وہ یہ سارے کیسز ہیں اگر یہ چھپائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی اب انہوں نے کچھ میں نے ان کے کیس نکالے ہیں جن میں ان کے افسروں نے گڑبڑ کی ہے. پھر وہ ہم ایک ایک کر کے اٹھائیں گے اور بات کرتے جائیں گے انشاءاللہ. صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ جو میٹر ابھی آپ اس میں کمپوننٹ بھی ہیں ان الڈین خواجہ والے کیس میں ریفرنس میں، اور دوسرا جو یہ سلطان خواجہ والا جو میٹر ہے اس میں، تو اگر اس میں آپ کو یہ کہا جائے کہ بھئی اس میں کوئی تیسرا راستہ کیا ہے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ بھئی کسی طریقے سے ان کی نوکری بھی بچ جائے اور یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے، اس کا تیسرا حل کیا ہے؟ یہ تیسرا راستہ اس کا وہ قانونی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کا میں کبھی بھی نہیں بولوں گا. میں ایک قانون دان ہوں اور خلاف قانون کبھی بھی کوئی بات نہیں کہوں گا. آئینی بات کروں گا، قانون اور ظاہر ہے میں بڑی خلاف قانون تو نہیں جاؤں گا نا. قانون میں تو بڑی جب میں لچک نے نوکری پولیس کی آپ نے ایسی نوکری کی کہ چیئرمین نیب نے مجھ سے رائٹنگ میں معافی نامہ مجھ سے لیا، تو میں کیا اب آ کے ان سے خلاف قانون راستہ ڈھونڈوں گا؟ یہ قانون بھی چلے، اور پاکستان کو قانون بھی چلانا ہے انہوں نے، اور آئین کے خلاف نہیں جا سکتے یہ لوگ. سوال ہی پیدا نہیں تھا. کل ہی ہٹیں گے تو یہ خود جیلوں میں جائیں گے. نہیں، تو سوال اب یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو ناٹ فار ایکشن جو لکھ کے دیا ہے، تو یہ کوئی ایک دن 2 دن پہلے تو نہیں، اس کو بھی تو 6 مہینے میں خالے ہو چکے ہیں، 6 مہینے پہلے لکھیں، تو آپ کو پھر انتظار ہمیں تو ابھی یہ میرے آنکھوں کے سامنے تو یہ ابھی آیا اور ہم اس کے خلاف شروع ہو گئے. تو فائنلی میں اس کو کورٹ میں اٹھاؤں گا، میں ہائی کورٹ جاؤں گا، وہاں سے نہیں اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کروں گا. اور کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ورزی ہے، اور میں وہاں لے آؤں گا ان کو. تو یہ تو پھنس گئے. اس میں ٹائم کی کوئی قید نہیں کہ آپ کا ٹائم بار ہو گیا، ٹائم گزر چکا ہے یا نہیں؟ اس میں نہیں، یہ واحد نیب کا جو قانون ہے، یہ واحد قانون ہے جس پہ لمیٹیشن ایکٹ نہیں لگتا. لمیٹیشن ایکٹ میں آپ کے لیے بتاؤں، اور اس پہ نہیں لگتا، طلاق نہیں ہوتا. اچھا، اس پہ کوئی لمیٹیشن ایکٹ. جن لوگوں کے خلاف ابھی آپ نے یہ کیس کیا، میں پہلے بھی آپ سے پوچھ چکا ہوں انہی پروگراموں میں، کہ الڈین خواجہ کا ہے اور یہ سلطان خواجہ کا ہے، اور تیسرا جو ہے یہ جی ایم قریشی کا ہے، جی ایم قریشی کا ہے، عبد اے ڈی خواجہ کا ہے، سلطان خواجہ کا ہے، اور یہ عبد المالک کا ہے، ایف آئی اے کا، جو یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر تک جا کے پہنچا تھا. یہ اس کی وہ شپنگ کمپنی ہے. ان سے کبھی کوئی مخالفت آپ کی نہیں تھی، یا کوئی مخالفت تھی، یا اس پہ سوال دیکھیں،
نیب لا جو ہے فائنینشیل لا ہے، تو اس پہ کئی ڈیسیجنز بھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اس میں ذاتی رنجش ونجش کی بات ہوتی نہیں ہے، اس میں کوئی، اس میں اچھا ہے کہ ذاتی رنجش ہو تو کرپٹ آدمی پکڑے جائیں، تو اس میں جو وسل بلوور لا کس لیے بنایا انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے، یہ وسل بلوور ایکٹ جو ہے اسی لیے ہے کہ وہ یہ پیسے اس کو دیے جائیں گے جو نشاندہی کریں گے وہ کھڑا، اس کے پاس یہ چیز ہے تو آپ اس کی نشاندہی کراؤ، اس میں رنجش ونجش کی کوئی نہیں ہوتی، رنجش اس میں ہم پروو کرتے ہیں کرمنل لا میں کہ جی ان کی ذاتی رنجش تھی، پریویس ان کی اینیمیٹی تھی، وہ ایویڈنس ایکٹ میں ہم پروو کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ اس پہ اطلاق نہیں ہے، نیب کے فائنینشیل اس پہ قانون میں نہیں لگتا ہے، ایبسولوٹلی نہیں لگتا ہے، ڈیسیجنز۔ اچھا کبھی یہ بتائیں کہ حسین اصغر نے آپ سے کبھی بات کی کہ اس مسئلے کو آپ اتنا کیوں پڑ گئے، اس کو ختم کرو، یا کبھی ایسی آف دی ریکارڈ کوئی گفتگو آپ سے کی، انہوں نے کوئی ایسا کی کچھ سفارش کی؟ میرا مزاج ان کو پتا ہے، میرے سے یہ بات نہیں کر سکتے، اور یہ جتنے یہ افسر ہیں پاکستان میں یہ سب اب جونیئر ہے مجھ سے، یہ کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے مجھ سے بات کرے، میرے سینئر ہی مجھ سے بات نہیں کرتے، 2 دفعہ پوچھتے تھے موڈ کیسا، موڈ کیسا ہے آپ کا، میرے آئی جی مجھ سے پوچھتے موڈ کیسا ہے، تو مجھے بولتے تھے یار یہ دیکھ لو، تو یہ تو میرے جونیئر ہی بات ہی نہیں کرتے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہو ایسی کوئی بات کرے۔ نہیں تو ابھی تو آپ کا اور ان کا رشتہ جو ہے وہ سینئر جونیئر کو تو ختم ہو گیا، اب تو مطلب ہے کہ وہ ایک نہیں ہمارے یہ جو فورسز میں یہ ہمیشہ رہتا ہے، ساری عمر رہتا ہے، جونیئر بیچ کا وہ جونیئر بیچ کا ہی وہ سینئر کو سر کر کے بولے، ہمارے سینئر ہم کو سر کر کے بولے، مگر ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ ذاتیات تو ہے نہیں، آپ جو دوسرا سوال کر رہے ہیں اس میں ذاتیات کی بات ہے ہی نہیں، یہ قانون کا کام ہے، اور میں قانون کی بات کر رہا ہوں، اگر چیئرمین نیب کہتا کہ خلاف قانون ہے، سلیم نے خلاف قانون بولا ہے، یا سلیم نے یہ پی ایل ڈی جو ہے غلط نکالی ہے، یا میرا یہ ڈیسیجن ہی نہیں ہے، تو مجھے آپ بلا لیں، کسی بھی ادارے میں بلا لیں، میں لے کے آ جاؤں گا، اور وہاں ساری پڑھ لوں گا، پورا ڈیسیجن پڑھ لوں گا۔ مطلب ان کا اپنا جو ڈیسیزن تھا، جو اپنا ان کی جو ریمارکس وغیرہ تھے، وہ ان کے بھی اس وقت ان کے اپنے آڑے آ رہے ہیں کہ ان کے اپنے یعنی کہ چراغ تلے اس وقت اندھیرا ہے، کہ ان کے انڈر میں جو ہے وہ یہ کام ایسا ہوا ہے کہ وہ ناٹ فار ایکشن لکھ دیا گیا ہے، جس کی خود انہوں نے ایز اے جسٹس مخالفت کی تھی کہ یہ ابعد اللہ ہے، یعنی غیر قانونی، یہ ہتھ کنڈا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اب وہ خود ایز اے چیئرمین ہے، اور ان کے انڈر میں جو ہے اللہ ڈینو خواجہ والا جو میٹر ہے اس پر یہی حربہ استعمال کیا گیا ہے ناٹ فار ایکشن کا، جو کہ انلیگل ہے، قانونی ہے، اور پکنگ چوز کے زمرے میں مس یوز آف اتھارٹی میں آتا ہے، یہ مس یوز آف اتھارٹی میں ان کا اپنا بنایا ہوا لا ہے، مس یوز آف اتھارٹی میں آتا ہے، یعنی مس یوز آف اتھارٹی کے زمرے میں یہ آتا ہے، نیب کا جو سیکشن 9 ہے اس کے تحت جو ہے یعنی کہ خود حسین اصغر جو ڈپٹی چیئرمین ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے، اور خود چیئرمین نیب جو ہیں جسٹس جاوید اقبال ان کے خلاف بھی اگر انہوں نے لکھا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ چیئرمین نیب نے یہ لکھا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یا حسین اصغر نے کیا ہے، پتہ پڑ جائے گا وہ خود انکوائری کر لیں گے، کیوں میں نہیں سمجھتا، کیونکہ انہوں نے ایک جسٹس رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ خود فیصلہ لیا ہوا، اس میں بات یہ خود فیصلہ لکھا ہوا انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن ایز اے چیئرمین ان کی رسپانسبلٹی میں تو یہ آتا ہے نا کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا، تو یہ تو اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، یہ تو انہی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا، وہ اس سے بری الزامات تو نہیں ہو سکتے نا کہ یہ ناٹ فار ایکشن کیسے ہو۔ وہ اس چیئرمین نیب کو یہ پاور ہی نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ اوے لکھ دیں کہ ناٹ فار ایکشن اور نو فردر ایکشن، کیونکہ آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 4 ان کی موجودگی میں ایک کین چوز ہو ہی نہیں سکتا، absolutely no۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کہ یہ جو شادیانے بجا رہے ہیں اے اللہ ڈینو خواجہ کہ میں بری ہو گیا ہوں اتنے بڑے اثاثوں کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی کہ نیب جیسا اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ بھی ان کا کچھ نہیں کر سکا، اور وہ ان کی فائل پر ناٹ فار ایکشن لکھ چکے ہیں، تو لہٰذا وہ اب کلین چٹ ان کو ایک طریقے سے حسین اصغر نے دے دی ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے اور یہ وائلیشن ہے، اور یہ جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ خود بھی اللہ ڈینو خواجہ کے ساتھ جو ہے کٹہرے میں نظر آئیں گے یا پابند سلاسل ہوں گے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بالکل جیلوں میں جائیں گے کل۔ میں یہ اے ڈی کو بول رہا ہوں، سلطان کو بول رہا ہوں، دے ول بی اریسٹڈ ون ڈے، کیونکہ یہ ایسی باتیں چھپتی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ابھی میں نے جو بات کی ہے، یہ ایک تو یہ ابھی تا قیامت اس پہ آ گئی، ایک بات میں نے کہہ دی، اور قانون کی بات کی ہے، آئین کی بات کی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیشن بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے گلے میں یہ ایک قسم کا مچھلی کا کانٹا ہے، وہ تو ہوگا، اور یہ نہ سمجھے۔ اور آپ اس کا جب تک یہ پرابلم، ہاں یعنی یہ ڈسمس ہوں گے دونوں اور اندر بھی جائیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حرام خوری کے جرم میں جو ہے اللہ ڈینو خواجہ اور سلطان خواجہ اور ان کی سرپرستی یا قانونی تحفظ ان کو فراہم کرنے والا حسین اصغر کو بھی جیل جانا ہوگا اگر انہوں نے ایسا جی، کیا ہے تو۔ ابیڈمنٹ میں آ جائے گا، اس میں سیکشن 9 میں لگ جائے گا، اچھا سیکشن 9 سب سیکشن 6 اس میں آ جائیں گے، پھر یہ آئینی خلاف ورزی کی ہے وہ بھی آ جائے گا۔ اچھا، اب آخر میں ہم چلتے ہیں، یہ مجھے بتائیں اپنا صدیقی صاحب کہ یہ جو پاکستان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اور جس پر ابھی ہم پہلے گفتگو کر چکے تھے کہ ملک کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی خود مختاری کی طرف جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں جو گھوم رہی ہے پاکستان کی جو ہے فائنینشیل حالت کی وجہ سے ہیں، اور آپ ہی ہمارے ایک پروگراموں میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کا سلوشن یا اس کا حل جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے ماں سوائے چیئرمین نیب کے پاس ہے۔ چیئرمین نیب اگر آج یہ ارادہ کر لیں کہ پاکستان کا قرضہ اتر جائے اور پاکستان جو ہے وہ مالی لحاظ سے سٹرونگ ہو جائے، تو وہ یہ کام جو ہے چٹکی بجا کر کر سکتے ہیں۔ جتنا بھی ہمارے سیاستدانوں کا اور بیوروکریٹ کا یا قومی خزانہ لوٹنے والوں نے جو اپنا سرمایہ جو بیرون ملک کے بینکوں میں رکھا ہے، تو وہ وہاں سے لانے والا جو ہے وہ صرف ایک ہی ہمارے پاس جو الادین کا چراغ جن کے پاس ہے، تو وہ ہے چیئرمین نیب۔ ان کے پاس یہ پاور ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کہ آپ اپنے چیک پر سائن کر کے کسی بھی بینک سے پیسے نکال سکتے ہیں، وہ یہ قانونی کارروائی کر کے جو ہے سوئٹزرلینڈ کی بینک ہو، چاہے وہ یو کے کی بینک ہو، چاہے کینیڈا کی بینک ہو، چاہے وہ امریکہ، کہیں بھی ان کے پیسے انہوں نے اگر چھپا کے رکھے ہیں تو وہ لا سکتے ہیں۔ مطلب یہ آپ نے کہا، یہی آپ کہنا چاہیں جی؟ اب میں اس میں دیکھیں، اب وہ ریسنٹ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ریسنٹ ہمارے انٹرویو کے بعد ایک ڈسکلوجر آیا، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، اور یہ ڈسکلوجر آیا ہے ایڈوائزر جو ہیں صاحب ہمارے نیب کے، شہزاد اکبر ہیں، جی شہزاد اکبر، جی جی ان کی طرف سے یہ آیا ہے کہ $220 ملین میں لے کے آیا ہوں باہر سے پاکستان میں، یا لے کے آ رہا ہوں یا لے کے آیا ہوں، برحال ایک ابھی اس طرح کی خبر آئی ہے، آپ چیک کر لیں گوگل پہ، آپ کو مل جائے گی۔ اگر وہ ہمارے انٹرویو کے بعد اتنے پیسے آ سکتے ہیں تو سیکشن 21 کو انہوں نے تحت کیوں نہیں بھیجے سارے افسر باہر، اور یہ جتنے ایسیڈ ان کے باہر ہیں وہ کیوں نہیں لائے؟ سوال یہ ہے، دیکھیں جب کام نہیں کریں گے، آپ ادارے کام نہیں کریں گے تو ایسے ہی ہوگا، پھر آپ آئی ایم ایف کو روئیں گے، اس کو روئیں گے، اس کو روئیں گے، آپ کو کام کرنا ہی نہیں آتا، آپ کو کام کرنا ہی نہیں آتا، یا نہیں آتا یا نہیں کر رہے، تو پھر آپ ایسے بیٹھے رہو گے۔ نہیں تو آپ جتنے کرپٹ، آپ اتنے ان کے ایسیڈ ہیں، تو میرے خیال ہے اس ایسیڈ سے 5 سال کے لیے پاکستان کا ڈیفنس بجٹ اور کم سے کم اور پاکستان کے خزانے بھر جائیں، اتنے پیسے ان کرپٹ لوگوں کے یہاں بھی موجود ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ایک آدمی کے 100 بنگلے پڑے ہیں، مجھے جب پتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ پوری اسٹریٹ اس کے نام پہ ہے کراچی میں ڈیفنس میں، مجھے پتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ نہیں تو آپ نیب افسر جاتے ہیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کو اور پتہ، اپنا کام کر کے آ جاتے ہیں۔
کو پتہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے معاملات چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سیاسی مصلحت ہو ان کی، جو باتیں آپ کو پتہ ہے تو کیا جسٹس جاوید اقبال کو نہیں پتا ہو ابھی کہ زرداری کی کتنے سب کو پتا ہے، مگر یہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کیا کرتے ہیں؟ جی اب جی ایک سلیم اختر اٹھا ہے نیب کے لیے، تو اس کو ڈسکریج کریں، اس کو ڈسکریج کریں۔ 3 سال پہلے میں نے 2017 میں فائل کیے ہیں کمپلینس، آج 21 چل رہا ہے، تو انہوں نے مجھے ڈسکریج کیا نا، اگر یہ ڈسکریج ہو جائے تو کوئی اور آئے گا ہی نہیں، تو پرائم منسٹر بولتا رہے وسل بلوور ایکٹ میں نے بنایا۔ مجھے یہ پتا ہے چیئرمین نیب کہ وسل بلوور ایکٹ کے تحت کتنے انعام دیے انہوں نے، نمبر 1 کتنے پرائیویٹ لوگوں کو آپ نے پیمنٹ کیے مجھے بتائیں، چلیں 2017 سے پہلے بتائیں۔ آپ نے نیب میں پہلا جو آپ کا کیس آپ نے کیا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو دیے ان کو ریفرنس ان کو؟ 2017 میں دیا تھا غلام قریشی والا۔ سارے کیسز جو ہیں 3 سال 2 سال 2.5 سال ہو گئے، وہ یہ کرتے ہی نہیں ہے۔ اب تو میں اس دن آپ کو بتایا نا کہ یہ ان کے طریقے جو ہیں نیب والوں کے، تو میں نے ان رائٹنگ چیئرمین نیب کو لکھا تھا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ میں کمپلیننٹ تھا نوئنگلی، کہ میں ان کو پتہ بھی ہوگا ان کے افسروں کو کہ یہ کون ہے، اور کیا ان کو ممکن ہے یہ پتہ نہ ہو کہ اس سے معافی مانگی ہے نیب نے نہیں مانگی ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ بہرحال تو انداز دیکھو، وہ فون کر رہے ہیں چھوٹے سے افسر ان کے 17 گریڈ کے، جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ہمارے حساب سے، وہ ڈرے، کرپٹ لوگ ڈرے۔ اب مجھے فون کر، سلیم اختر بول رہے، ہاں بول رہا ہوں، تو پھر ان کی آواز تھوڑی نیچے آ گئی ایک دم سے تو ان کا ٹون دیکھیں، کسی بھی مہذب کنٹری میں جب انفارمر بات کرتا ہے، انفارمر سے بات کی جاتی ہے، تو ہم ایز اے ڈی آئی جی، ایز اے ایس پی، ایز اے آئی جی بھی میں رہا ہوں، پریزنس کا آئی جی سندھ رہا ہوں، تو اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن رہا ہوں، اور ایف آئی اے میں بھی رہا ہوں، تو ہم لوگ بڑے ریسپیکٹ کرتے تھے انفارمرس کی، آئے اس کو پیسے بھی دیتے تھے، چائے بھی پلاتے تھے، میں تو دروازے تک بھی چھوڑنے جاتا تھا، چاہے وہ پور ترین ہو۔ اگر اس کا یہ فائدہ ہوا مجھے کہ میں نے زندگی میں کسی آپریشن میں، کسی اپنے انویسٹیگیشن میں نے شکست کھائی، کیونکہ مجھے پہلے ہی وہ بتا دیتے تھے کہ سر یہ کیس فلاں نے اس طرح کیا ہے، یا اس نے مارا ہے، یا یہ لوگ ہیں اس کے پیچھے، تو مجھے فائدہ ہوتا تھا۔ تو اس سے اب آپ دیکھیں نا، جب آپ انفارمر کا ایک پورا اپنا نیٹ بنائیں گے، اور یہ پولیس رولز میں پولیس والوں کے لیے بھی لکھا ہو، اپنا نیٹ بنائیں، اپنی انٹیلیجنس کو ڈیولپ کریں، اور اسی لیے وہ سیکریٹ فنڈز دیتے تھے آپ، میں یوز کرتا تھا، اور میرا اپنا ایک نیٹ ہوتا تھا، جہاں میں ایز اے ایس پی گیا، ڈی آئی جی گیا، یا آئی جی گیا پریزنس، تو یہاں اینٹی کرپشن میں گیا، ڈائریکٹر گیا، ایف آئی اے میں گیا، تو میں اپنا ایک نیٹ بنایا ہوا تھا۔ وہ حیدرآباد میں نے آپریشن کیا، تو وہ وہاں کے اپنے لوگ، ان کے میرے ساتھ جو، میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا، میرے ساتھ کلاسوں میں پڑھے تھے، وہ مجھے بتا دیتے تھے فون کر کے کہ سلیم بھائی آج یہ ہوگا، سلیم بھائی آج یہاں آگ لگائی جائے گی، سلیم بھائی آج۔ تو میں کیا کرتا تھا، کسی کو میں نے 5,000 دیے، کسی کو 8,000 دیے، گھر آفس میں بلا کے ریسپیکٹ کر لی، چائے پلا دی، تو وہ 10 باتیں اور بتا گیا۔ تو یہ نیب والے یہ تھانے دار بنے ہوئے، اب ان کا ایٹیٹیوڈ میرے جیسے آدمی سے ہے، پھر ظاہر میں ان کو سبق اچھی طرح سکھا دیتا تھا اسی بولنے والے کو کہ کس طرح بولا جاتا ہے، تو وہ پھر دوبارہ مجھ سے بات نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اینی باڈی۔ تو باقی لوگوں سے کیا بات کرتے ہوں گے، آپ کو پتا ہے 99% یہ بات کرتے ہیں اکیوز سے، تو اس کو ڈرانے کے لیے، ہراسمنٹ کے لیے اس سے ایسی بات کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ آگے پیچھے ہمارے ساتھ طے ہو جائے، باقی کا کام تو رہا ہے۔ چلو بہت شکریہ سلیم اختر صدیقی صاحب، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔